أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ نصر۔ اس کی ہم پہلے ترجمہ ٹرانسلیشن اس کی کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کریں گے۔ اذا جب، جاء آئے، آ جائے، نصر مدد، اللہ کی، اور الفتح اور فتح، اور رأیت تم دیکھو، رأی دیکھو، تم تو کیا ملا کے بنتا ہے اور تم دیکھو، الناسا لوگوں کو، یدخلون کا مطلب ہوتا ہے، کیونکہ شروع میں یا ہے اور آخر میں واو نون ہے، جو یا شروع میں ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دخلا، جیسے ہم لوگ ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے داخل ہونے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہی ہے یہ، تو دخلون داخل ہوں گے یا داخل ہو رہے ہیں، واو نون اینڈ پہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پلورل ہے، تو اس کو کمبائن جب ہم دیکھیں گے، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی میں دین اللہ کے، افواجا فوج در فوج، فسبح فا ہے شروع میں، پس یا تو آئے گا، تو یا پس دونوں میں سے کوئی بھی لکھا جا سکتا ہے، سبح تسبیح بیان کرو، بی حمدی ساتھ، کیونکہ بی ہے شروع میں تو اس کا مطلب ہوگا ساتھ، حمدی حمد کے، ربی کا اپنے رب کے، ربی رب کا ہے آخر میں جس کا مطلب ہوگا اپنے، واستغفرہ اور اس سے بخشش مانگو، انہو دو سے مل کے بنا ہے، انہو، تو انا کا کیا مطلب ہوتا ہے، بے شک وہ کانا ہے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مبالغے کا صیغہ ہے یہ۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو اس سورہ کا نام ہے نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن پہ غلبہ بھی۔ تو دوسرا نام اس سورہ کا ایک نام اور بھی ہے، جس کو ایک تو سورہ نصر ہو گیا، دوسرا نام ہو گیا سورہ التودیہ، تو یہ دونوں نام اس سورہ کے ہیں، اور تودیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، وداع سے ہے یہ ورڈ، کسی کو رخصت کرنا، تو چونکہ اس سورہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ التودیہ بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے یہ اس کی آیت، پہلی ہی آیت جو ہے نصر اللہ اس سے نکلا ہے، مدنی سورہ ہے، اور یہ شان نزول اس کا جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پہ منی کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر ایک اس میں کیا چیز ہے کہ یہ آخری سورہ ہے جو مکمل نازل ہوئی یا مکمل اتری۔ اگلا پوائنٹ اس میں جو ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کو سن کر ابو بکر صدیق رونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا ہے اور آپ کا دنیا سے روانگی کا وقت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں کچھ احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے۔ تو اس میں پہلی ایک ابن عباس کی روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے نزول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ یہ بھی مسند احمد کی ہے اور نسائی
اور ابن ابی حاتم سے ہے۔ پھر المومنین حضرت حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رو دیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کے وہ ہنس دیں۔ تو یہ والی جو روایت ہے یہ ابن ابی حاتم کی ہے۔ ایک اور روایت میں وہ بھی ابن عباس سے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ بعض بزرگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، کو خاص طور پہ ہمارے ساتھ شریک مجلس کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس پہ خاص طور پہ اس میں کہتے ہیں، اس میں جو آبجیکشن کرنے والے لوگ تھے ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ تو دوران گفتگو میں حضرت عمر نے شیوخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض لوگ خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا ابن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ تو اس پہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا۔ ایک روایت میں اس پہ تھوڑا سا اضافہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے شیوخ بدر سے فرمایا ہے کہ آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے خود دیکھ لی ہے۔ یہ بخاری، مسند احمد، ترمذی میں ہے۔ اب موضوع اس کا ہم دیکھ لیں، یعنی کہ ٹاپک یا سبجیکٹ اس کا جو ہے وہ کیا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں، اور اس کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھی بھول چوک یا کوتاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں۔ اب حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات کی وجہ سے اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اور بعض روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی کہ آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے کلمات جو تھے بہت زیادہ پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کلمات کیسے ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایت میں حضرت عائشہ کے بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। और हज़रत उम्मे सलमा की भी एक रिवायत है, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पर आखिरी ज़माने में उठते बैठते आते जाते ये अल्फाज जारी रहते, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। मैंने एक रोज़ पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप कसरत से ये क्यों ज़िक्र करते हैं? तो फरमाया कि मुझे इसका हुक्म दिया गया है। फिर आपने ये सूरा पढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि जब ये सूरा नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से ये ज़िक्र फरमाते थे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, सुबहानका रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, इन्नका अंत तव्वाबुल गफ़ूर। और ये जो है मुस्नद अहमद की, इब्न अबी हातिम की है। और इसके बाद इब्न अब्बास का एक बयान है कि इस सूरा के नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के लिए मेहनत और रियाजत करने में इस कदर शिद्दत के साथ मशगूल हो गए थे कि जितना उससे पहले कभी नहीं हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद आ जाए और फ़तह नसीब हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नसर जो होता है इसका मतलब होता है मदद। तो जब आता है नसरुल्लाह तो अल्लाह की मदद। नसर का मतलब जो है बेसिकली इसका मायने है मतलूब और मकसद हासिल करने में मदद देना। इसका दूसरा मायने दुश्मन पे गलबा भी होता है। और अगला जो वर्ड है अल-फ़त्ह, फ़तह जो है बेसिकली इससे मुराद किसी एक मार्के में फ़तह नहीं है, बल्कि वो फ़ैसला कुन फ़तह है जिसके बाद मुल्क में कोई ताकत इस्लाम से टक्कर लेने के काबिल बाकी ना रहे। इसका दूसरा मायने यानी कि देखा जाए आसान लफ्ज़ों में तो इसको कहते हैं खुला फ़ैसला, और ऐसी बात जो बहुत ही डिसाइसिव किस्म की हो, मतलूब हासिल कर लेना, ये इसका मतलब होता है बेसिकली। तो नसर जो है वो मतलूब हासिल करने में मदद करना, और फ़तह जो है मतलूब हासिल कर लेना। यहाँ पर इस आयत में फ़तह से मुराद में बाज़ उलमा जो हैं वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद फ़तह मक्का है, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद फ़तह खैबर है, और कुछ उलमा ये कहते हैं कि इससे मुराद तमाम फतूहात हैं। और इसमें ज़्यादातर जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने इससे मुराद फ़तह मक्का ही ली है। वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अफ़वाजा यानी कि फ़ौज दर फ़ौज, और तुम देखो लोगों को वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज। तो यहाँ बताया ये जा रहा है कि यानी कि वो ज़माना रुखसत हो जाए जब पहले क्या होता था, शुरू में एक एक दो दो करके लोग जो थे वो इस्लाम में दाखिल होते थे। अब ये ज़माना आ जाएगा, एक वो वक्त आएगा कि जब पूरे के पूरे कबीले और बड़े बड़े इलाकों के बाशिंदे जो हैं ख़ुद ब खुद बग़ैर किसी मज़ाहमत के मुसलमान होने लगें। इसमें कहते हैं कि ये जो स्टार्ट हुआ है सारा, कि जब बहुत ज़्यादा लोग आके इस्लाम लाना शुरू हो गए थे, तो 9 हिजरी के आगाज़ से ये चीज़ शुरू हो गई थी, और इसी वजह से उस साल को साले वफूद भी कहा जाता है। तो अरब के गोशे गोशे से वफ़द पे वफ़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। तो कहते हैं कि जितने भी वफूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते वो तमाम के तमाम मुसलमान हो जाते, सवाए 2 लोगों के जो नहीं हुए थे। और इसके बाद नेक्स्ट आयत में अगर देखें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु, तो यानी कि एक फ़तह नसीब हुई। और जब आप देखें कि बहुत सारे लोग जो थे ईमान ले आए, मुसलमान जोक दर जोक मुसलमान होने शुरू हो गए, तो क्या करना है? इस आयत में अल्लाह ताला काम बता रहे हैं अगला कि क्या करना है, यानी कि इंसान को जब नेमत मिले तो उसकी
شکر ادا کیسے کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، کہ کوئی بھی نعمت جب اللہ ہمیں دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ نعمت کے ملنے پر شکر کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں۔ اب اس میں حمد دیکھ لیتے ہیں کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ تو حمد میں بیسکلی 2 چیزیں آتی ہیں، حمد میں ایک تعریف اور ایک شکر۔ تو 2 چیزوں سے مل کے حمد بنا ہے۔ خالی تعریف جو ہوگی تو وہ بھی حمد نہیں کہلاتی، خالی شکر بھی نہیں کہلاتا۔ حمد کے اندر تعریف اور شکر دونوں کا اکٹھے ہونا ضروری ہے۔ اور حمد کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھنی بڑی ضروری ہے کہ حمد جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی حمد کے قابل ہیں، انسانوں کے لیے یہ نہیں ہو سکتی۔ تسبیح یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور ہر چیز سے اوپر قرار دینا چاہیے۔ اور اس میں جو تسبیح کا طریقہ ہے وہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کس کو کہتے ہیں۔ بیسکلی سبحان اللہ جو ہے وہ بھی ایک تسبیح ہے، کہ جب بھی کوئی بات انسان کے ساتھ کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے جس کی وجہ سے ایک ایسی خوبصورت حیرت انگیز چیز انسان کو دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ دنیا کی تو کسی طاقت کے بس میں نہیں کہ وہ ایسا کرشمہ بھی کر کے دکھا سکیں۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے تسبیح کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، حمد کریں، پھر استغفار کریں۔ اب استغفار کیوں کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے تو ایک نعمت دی ہے، ایک اچھی خبر تھی جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، تو اس میں تو انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، تو پھر استغفار کیوں کریں؟ تو استغفار اس لیے کریں کہ اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ کام دیا گیا تھا نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچائیں، تو اس میں بعض اوقات انسان سے بھول چوک بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خدمت کے انجام دینے میں آپ کو جو سپرد کی گئی تھی، بیسکلی جو کام آپ کے ذمہ ڈالا گیا تھا، تو اس کو انجام دینے میں اگر کوئی بھول چوک یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرمائیں۔ یہ ہے وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، چاہے اس نے کتنی ہی قربانیاں دی ہوں اس کام میں، پھر بھی اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ جو میرے اوپر میرے رب کا حق ہے وہ میں نے ادا کر دیا ہے، بلکہ ہمیشہ ایسے ہی سمجھ رکھنی چاہیے، یہ ایسا ہی سوچنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں وہ نہیں کر سکا۔ یعنی کہ جتنا انسان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے ہم ہر دفعہ تو اس لیول کا نہیں کرتے، تو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کمی پھر بھی رہ ہی جاتی ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈالی ہیں ان کو پورا کرنے میں ہمارے سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں اس سے معاف فرما دیں، اور ہمیشہ انسان کو اسی طرح کا ہی رد عمل رکھنا چاہیے۔ اب استغفار کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ سے استغفار کریں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں ہیں کہ توبہ قبول کرنے والوں کی ایک تو اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں، دوسری اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ کے 2 معنی ہو گئے، ایک تو توبہ قبول کرنے والوں کی قدردانی کرتا ہے، دوسری توبہ قبول کرتا ہے۔ اب اس میں جو ہمارے لیے ایک لیسن ہے اس سورہ کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی فتح نصیب ہو یا کوئی بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو، کسی قسم کی کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف سے، تو اس کو ہمیں
اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اور اس پہ فخر اور غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے حمد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں اور توبہ و استغفار کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے سورہ نصر کا جو تفسیر اور ترجمہ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔